نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم قرآن ڈیلی کے سلسلے میں سورہ آل عمران کی اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 113 کا آسان ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسو سواء، وہ سب برابر نہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اہل کتاب میں سے ایک جماعت قیام کرنے والی ہے جو رات کے اوقات میں، رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، آپ دیکھیے گا کہ اگر کسی گروہ کی بات ہو رہی ہے، ان کے بارے میں ان کی کوئی برائی بیان کی جا رہی ہے، لیکن اس میں سے چاہے گنے چنے لوگ بھی اگر اچھے ہیں تو ان کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ نہیں بھولتے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں صاف صاف فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ اہل کتاب سب ایک جیسے ہیں، نہیں، انہی لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں تھے جو ان سے بالکل مختلف تھے، اور پھر ان کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جو پختہ عہد باندھا تھا اور اس کی شریعت پر چلنے کا جو عہد کیا تھا وہ آج بھی پوری طرح اس پر قائم ہے۔ ان کا اللہ سے تعلق کا حال یہ ہے کہ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تو وہ رات کے اوقات میں اٹھ کر کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ راتوں کو نیند سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا اور پھر اس میں کتاب الہی کی تلاوت کرنا، یہ اس لیے ہے کہ ان کا اپنے رب سے گہرا تعلق ہے۔ اسی تعلق کے اظہار کے لیے راتوں کو کبھی قیام میں ہوتے ہیں، کبھی سجود میں ہوتے ہیں۔ سجدہ چونکہ نماز کے اہم ترین ارکان میں سے ہے اور یہی وہ رکن ہے جس میں انسان کو خشوع و خضوع اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ آدمی اپنی ساری شخصیت اللہ کی بارگاہ میں ڈھیر کر دیتا ہے، اس لیے بطور خاص سجدے کا ذکر فرمایا اور ان کی بندگی کی تعریف فرمائی۔ اور سجدے کا ذکر کرنے میں شاید یہ مصلحت بھی ہو کہ ان لوگوں کا تعلق اگرچہ اہل کتاب سے ہے، لیکن یہ باقی اہل کتاب سے اس حد تک مختلف ہیں کہ وہ لوگ تو اپنی نمازوں سے سجدے کو نکال چکے ہیں، لیکن یہ لوگ راتوں کو اٹھ کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بھی میسیج ہے۔ یہ چونکہ اپنے عہد پر قائم رہنے والے لوگ ہیں، اس لیے یہ اللہ پر مضبوط ایمان رکھتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ بھی اسی کانٹیکس میں چلے گی، اور پر اللہ پر ایمان، پھر یوم آخرت کا تصور ان کے دل سے کبھی محو نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض فریضہ انجام دینے والے اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 114 بھی انہی کی صفات کے بارے میں چلے گی۔ باقی اس گروہ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اہل کتاب میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اگرچہ ان آیات کے نزول تک اپنے اسلام کا اعلان نہیں کر سکے تھے، لیکن اندر سے وہ بالکل مومن صادق تھے۔ قرآن کریم نے اور بھی کئی مواقع پر اس گروہ کا ذکر کیا جو تعداد میں اگرچہ بہت زیادہ نہیں تھے، لیکن اپنے علم اور اثر میں دوسرے اہل علم سے کم نہیں تھے۔ ایک اور رائے بھی شیئر کرتی ہوں
یعنی گو اہل کتاب کی اکثریت فاسق ہے مگر سب ایک جیسے نہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان لے آتے ہیں۔ تو تبری اور ابی حاتم نے حسن سندوں کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب عبداللہ بن سلام، سالبہ بن سعید، اسید بن سعید، اسد بن عبید رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے اور دوسرے ساتھی مسلمان ہوئے، یہ پہلے یہودی تھے، تو یہود کے جو علماء تھے وہ بے ایمان لوگ، وہ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو صرف ہمارے برے لوگ ہی لگے ہیں، اگر وہ ہمارے اچھے لوگ ہوتے تو اپنے آبا کا دین چھوڑ کر غیر کی طرف نہ جاتے۔ اس پر یہ آیت نمبر 113 114 نازل ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی اس میں دیکھیں گے آیت مبارکہ میں۔ تو باقی امتٌ قائمہ، اس کا یہ کہ رات کو قیام کرتے ہیں اور تہجد کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یہ اب ہمارے لیے ہے۔ ہر آیت مبارکہ ایک خاص کانٹیکس میں بھی ہوتی ہے، اس میں ہمارے لیے بھی پیغام ہوتا ہے، میسیج ہوتا ہے، عبرت ہوتی ہے۔ اور قائمتن کا ایک معنی اور بھی ہے، قائم رہنے والے، وہ میں نے شروع میں ذکر کر دیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں اور ان کی شریعت پر قائم ہیں۔ جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا تو وہ اپنی شریعت پہ بھی پہلے قائم تھے، پھر اسلام آیا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فالو کیا اور ان کی شریعت پہ قائم ہے۔ تو قائمہ کے دو معنی یہاں پر کیے گئے ہیں۔ تو امتٌ قائمتٌ، ایک جماعت جو قائم رہنے والی ہے، تو اس کا یہ شریعت پہ قائم رہنے والی بھی اور رات کو قیام کرنے والی بھی، کیونکہ یہ اس کے جو حروف مادہ ہیں وہ ایک ہی ہیں اور یہ لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور بعض دفعہ کئی معنی میں ہی ترجمہ اور تفسیر ممکن ہوتی ہے، سب ٹھیک ہوتی ہے، کبھی ایک معنی میں ہوتی ہے تو وہ میں ساتھ آپ سے شیئر کر دیتی ہوں کہ یہاں پر یہ اس معنی میں ہے، غور کیا کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آج کی آیت مبارکہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔